سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب یہ اسپین میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ داخل ہوئے اور وہاں پہ سڑکوں پہ دوڑ رہے ہیں, کوئی کہیں پہ بھاگ رہا ہے, آرمی طلب کر لی, اب تک کی کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں جو لوگ سیوٹا جو مراکو سے انٹر ہوئے تھے اسپین کے لوگ 1200 بندہ کہا گیا تھا کہ بھی انٹر ہوئے ہیں وہاں پر اور شپ وغیرہ کے ذریعے. تو ابھی ان کا فیصلہ ہونا باقی تھا کہ ان کو واپس بھیجوایا جائے, کیا کیا جائے. تو اس پہ یورپی یونین نے اپنا اجلاس بلایا تھا برسلس کے اندر, لیکن جو جمعرات اور جمعے کی رات ہے اس دن ایک ہی رات کے اندر 60,000 بندہ جو ہے وہ کراس کر کے تو سیوٹا پہنچا ہے. اور یہ اتنی بڑی تعداد تھی اور اتنی پلان تھی, تو ظاہر بات ہے کہ اسپین بھی ہل گیا ہے اور جو جتنے بھی یورپین کنٹریز ان سب کے لیے ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ اب یہ 60,000 بندے کا کیا کرنا ہے. بہرحال یورپی یونین میں کل سارا دن اس کا اجلاس ہوتا رہا اور اخیر یہی فیصلہ ہوا کہ 60,000 کو جب واپس بھیجوایا جائے. تو فوری طور پر جو اسپین کے وزیر اعظم ہیں, وزیر داخلہ ہیں, یہ لوگ بھی وہاں پہ پہنچ گئے تھے سیوٹا کے اندر. اور جو مراکو کا ہے بندہ, مراکو کے ہائی آفیشلس پرائم منسٹر بھی اس میں شامل ہیں, وہ لوگ بھی وہاں پہنچے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے. لیکن بہرحال ان 60,000 کے لیے یہی فیصلہ ہوا کہ ہم یہاں قبول نہیں کریں گے. تو پھر ان میں سے 48,000 جو ہے ایک آرمی کے ایکشن کے تحت جو ہے ان کو ایک ہی رات کے اندر واپس بھجوا دیا گیا. اس سارے معاملے کی فلم جو ہے وہ باقاعدہ ٹی ویژن وغیرہ اوپر دنیا میں چل رہی ہے. اور جرمنی کے اندر بھی برین پونکٹ آپ کو پتا ہے ایک عنوان ہے جس کے تحت یہ وہ فوری مسئلہ ہو جائے تو سیاسی تو وہ پروگرام اس کے اوپر شروع کر دیتے ہیں. تو کل برین پونکٹ والوں نے بھی اس کے اوپر پروگرام کیا تھا جس میں انہوں نے پوری وہاں کی اسٹیشن جو ہے اس کی ویڈیوز وغیرہ دکھائی ہیں, کس حال میں لوگ بیچارے تیر پہنچے ہیں. 43 بندہ وہاں ہلاک ہو گیا اس تیرنے کے چکر میں, اور 55 ایجنٹ جو ہیں وہ پکڑے ہیں انہوں نے, جنہوں نے یہ سب پلان کیا تھا سارا معاملہ. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی سیوٹا کی آبادی 83,000 ہے ٹوٹل, تو جو 1200 آئے تھے ان کو تو بڑا ویلکم کیا تھا لوگوں نے, لیکن یہ کہ اب 60,000 کی آمد کے بعد تو وہ آبادی کے تقریباً لوگ جو ہے دوسرے پہنچ گئے تھے. تو بہرحال ان کو واپس نکالنے کے اوپر جو آرمی نے ایکشن لیا ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے, اور ظاہر ہے جانا تو کوئی نہیں چاہتا تھا. تو پھر جس سختی کے ساتھ انہوں نے ان کو مارا ہے, مار پیٹ کے وہاں دھکیلا ہے طرف جائیں, پھر اخیر لوگ اگری کر گئے اور وہ اس راستے پہ چل پڑے جو سڑک نے بتائی تھی, جس کے دونوں طرف آرمی کا پہرا تھا. وہ سارے مناظر جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں. لیکن اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ مطلب فوری طور پہ جسے کہنا چاہیے کہ الرٹ ہو گئے لوگ کہ اٹلی اور اسپین جو ہے ان کے درمیان انہوں نے جو شینگن کا معاہدہ ہے اس پر عمل جو ہے عارضی طور پر معطل کر دیا گیا, اور کوئی خطرہ پیدا ہو گیا کہ بھئی کہیں ہماری طرف یہ لوگ روکنا کریں یا ایسی کوئی اسکیم اٹلی کے ساتھ نہ کی جائے. تو اس پر ان سے پوچھا گیا کہ کیا شینگن ویزا معاہدہ ختم ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا معاہدہ قائم ہے, لیکن یہ کہ ہم نے اپنے بارڈروں کے اوپر تمام بارڈرز پہ جو ہے اب بارڈر پولیس کھڑی کر دی ہے, اور اسی طرح بارڈر پولیس جو ہے وہ گشت بھی کرے گی ان ایریوز کے اندر جب تک یہ خطرہ موجود ہے. اور ان کے اس اقدام کا یہ اثر ہوا کہ بعض اور ممالک نے بھی, جن میں فن لینڈ ہے, ہالینڈ ہے, ڈینمارک ہے, چیک ریپبلک ہے, سویڈن ہے, انہوں نے بھی 5 ملکوں نے آج صبح اعلان کر دیا کہ ہم بھی اپنے بارڈر چیکنگ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں, اور ہماری جو بارڈر ہے ان کو باقاعدہ پولیس چیک کے بعد آپ انٹر ہو سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ بھئی جو سیاسی پارٹیاں رائٹسٹ ہیں انہوں نے بھی اس معاملے کو بہت اچھالا ہے. کل فرانس کی نیشنل ریلی جو ہے, جرمنی کی AfD ہے, یو کے ریفارم والے ہیں, انہوں نے اس معاملے میں کافی شور ڈالا کہ یہ جو آنے والے ہیں ان سب کو نکالا جائے اور ایسے قوانین جو ہے وہ سخت کیے جائیں جس سے یہاں پہ اسائلم کا مسئلہ جو ہے
یا اس کے برسلس کے میٹنگ کے بعد جو جرمن وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس تھی وہ میں دیکھی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جرمنی کے اندر قانونوں میں ایسی تبدیلیاں کر رہے ہیں، ایسے قانون لا رہے ہیں کہ بھائی کم از کم جو کرائم کرنے والا بندہ ہے، ایسا جو ہم مکمل پابندی نہیں لگا رہے کہ بھائی ہمارے یہاں کوئی آ نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو فوراً آئے گا، چاہے وہ مہاجر بن کر آئے یا چاہے ویزا لے کر آئے یہاں پر، لیکن اگر وہ کرائم کرے گا ہمارے ملک کے اندر، جو برلین میں واقع ہوا ہے، اس سے ہم نے یہی سبق سیکھا کہ اب مزید رعایت ان کو نہیں دی جائے گی۔ اس لیے جو غیر ملکی جس بھی ویزے پر جرمنی میں رہے گا وہ کرائم کرتا ہے تو پھر اس کو ہم فوری طور پہ ملک سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اور یہ اس پر قانون سازی جو ہے کام آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح افغانستان سے آپ کو پتہ نکالے گئے تھے بندے، 31 بندے بھیجے تھے، ان کے اوپر بھی جرمنی میں کافی اس وقت برینڈ پمپ والوں نے وہ بھی دکھایا ہے، اور برینڈ پمپ نے باقاعدہ وہ لائپزگ کا اوہاف جسے کہتے ہیں جہاں پر ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے وہ بھی دکھایا ہے، لوگوں کی رہائش بھی دکھائی ہے، اور اس لحاظ سے تو بڑی اسٹینڈرڈ کی رہائش ہے، وہ کوئی جیل نہیں ہے۔ ان کو جن لوگوں کو پکڑا جائے گا ان کو جب تک جہاز جاتا نہیں ہے اس جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ تو وہ سارا کل انہوں نے انڈیا جرمن پولیس میں دکھایا تھا کہ یہ جو شور پڑ گیا ایک بندے کی وجہ سے، تو اس نے کرائم نہیں کیا تھا، اس کو بھی ساتھ بھیج دیا گیا۔ تو یہی اس پہ جرمن وزیر داخلہ نے کہا کہ بھئی اب جرمنی کے اندر جو ہے مزید سختی کی جائے گی، اور ایسے لوگوں کا رہنا جو ہے جو کرمنل ہے مشکل ہو جائے گا۔ آج آپ کو پتا ہے ہیمبرگ کے اندر وہ جو جلوس گے کا نکلا تھا برلن میں، وہی جلوس آج ہیمبرگ میں نکلنا ہے۔ وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ 2.5 لاکھ بندہ جو ہے اکٹھا ہوگا، اور وہاں پر پولیس فورس جو ہے ڈبل کر دی گئی ہے برلین سے زیادہ۔ لیکن بہرحال ایک الرٹ ہے جرمن حکومت بھی اور عوام بھی اور پولیس بھی کہ بھئی دوبارہ ایسا واقعہ جو ہے کوئی نہ ہو جائے۔ خاصا 60,000 بندہ داخل ہو گیا، اتنا بندہ اکٹھا ہونا، اتنا بندہ کوئی سمجھ سے باہر ہے یہ بات تھوڑی سی کہ کیسے یہ سب ممکن ہوا؟ لیکن سب انہوں نے مراکو میں اکٹھے کر رہے تھے لوگوں کو، اور وہاں سے ایک دم انہوں نے جو ہے یہ دھاوا بولا ہے شپس کے اوپر، بوٹس کے اوپر بھی اور ٹائر کے بھی۔ تو وہ جگہ کا نام بھی بتایا گیا جہاں سے بہت چھوٹا سمندر ہے، لوگ اچھے تیراک ہیں تیر کے بھی کراس کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پلاننگ تھی جس کے اندر یہ حکومتوں کی وہ ہے، سمجھنا چاہیے